ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچا کریں. بچوں، جوانوں، جب ہم چھوٹے تھے نا، ہمارا باپ کہتا تھا اپنی ہماری امی سے کہ اس سے پوچھئے کیا کھائے گا، جو یہ کہے گا وہ بنایا جائے گا. کتنی بار ہماری مرضی سے گھر میں کھانا بنا. آج ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہم اپنی بیوی سے یہ کہیں آج جو میرے ماں باپ کھائیں گے وہ بنایا جائے گا. کہتے ہیں کبھی ہم، کیا بات ہے، کہتے ہیں کبھی ہم نے تو یہ سوچ رکھا کہ جی کوئی بات نہیں ہے، ایک رسم تھی، باپ نے پیدا کیا، اب وہ چلے گئے، کام ختم، اب ہمیں کل ہمارے بعد اولاد ہوگی. نہیں، یہ فیصلے نہ کیا کرو. اللہ کی قسم، جو بنا لالچ کے دعائیں دیتے ہیں نا وہ ماں باپ ہوتے ہیں. سچی بات، ماں باپ ہوتے ہیں. رشتے اچھے کرو. شادی کا مطلب کسی سے نفرتیں نہیں ہیں. صرف ایک ہی تاج محل پہ اگربتی نہیں لگانی ہے، اسے آگے بیٹھا کر کے صرف اسی کی زیارت نہیں کرنی ہے. ہمیں اپنی ماں بھی دیکھنی ہے، اپنا باپ بھی دیکھنا ہے، اپنا بھائی دیکھنا ہے، بہنیں دیکھنی ہے، پریوار دیکھنا ہے. لوگ یہ سوچتے ہیں اپنا حصہ فلاں کو کھلایا تو گھر میں کمی آ جائے گی، میری کمائی فلاں نے کھائی تو گھر میں کمی آ جائے گی. حضور کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں کما کے لاتا ہوں، لانے کے بعد میں گھر میں رکھتا ہوں، میرا باپ جو ہے میری کمائی کو میرے بھائیوں پہ، میری بہنوں پہ خرچ کر دیا کرتا ہے، باقی کوئی نہیں کمایا کرتا ہے. میرے حضور نے فرمایا جا چلا جا، اپنی کمائی کو بچانے کی کوشش نہ کر، اس لیے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے خدا سب کے حصے کا تجھے دے رہا ہو، سب کے نصیب کا تجھے دے رہا ہو. فرمایا گیا اگر تیرے کھانے میں دوسرے شریک ہو جایا کرے تو دل کو چھوٹا نہ کیا کرو، بلکہ اگر تم ایک کا انتظام کرو گے اللہ تمہیں 3 کا رزق عطا کرے گا، اور تم 3 کو کھلاؤ گے اللہ تمہیں 9 کا رزق دے گا، تم 7 کو کھلاؤ گے خدا تمہیں 70 کا حصہ دے گا. کسی کے بچانے سے امیر نہیں بنا کرتے ہیں، بلکہ بھوکوں کو کھلانے سے خدا امیر بنا دیا. رشتوں کی قدر نہیں کی. لو، گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، گارنٹی کے ساتھ اور تجربے کے ساتھ، کسی کی بیوی کتنی بھی وفادار ہو، تمہارے لیے جو تمہارے ماں باپ ہو سکتے وہ کوئی نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. جو تمہارے لیے تمہارے ماں باپ، اللہ ماشاءاللہ کچھ ماں باپ بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں جنہیں فضیلت سن کے اتنے گھامڑ ہو گئے، اتنے گھامڑ ہو گئے کہ بس اب تو وہی وہ ہیں جس کا چاہے گلا کاٹے، جس کا چاہے حصہ کاٹے، جس کا چاہے رستہ کاٹے. میں ابا ہوں، میں ابا ہوں. اسے حضرت یہی گھمنڈ ہے، میں ابا ہوں. چوراہے پہ کھڑا کہتا میں باپ ہوں. جلدی چل تو باپ ہے، باقی تو کوئی باپ ہی نہیں ہے. تو تو ایسا کرے گا، جس کا چاہے گا گلا کاٹے گا، جس کا چاہے گا حصہ کاٹے گا. اولاد کو یہ حکم ہے باپ کی قدر آج کرو، وہ ظلم بھی کرے تو معاف کرو. رہ گئی باپ کی زیادتی کی بات تو اس سے حساب اللہ لے گا. بے شک بے شک. باپ بھی خیال رکھے، اپنے ابا ہونے کا فائدہ نہ اٹھائیے کہ ہم ابا ہیں. ہاں صرف اولاد کے لیے ابا ہو، باقی پوچھا تم سے بھی جائے گا. اس لیے تم بھی اولاد کے ساتھ انصاف کرو، کسی کو ستاؤ مت، کسی کو رلاؤ مت، کسی کا حق نہ مارو، تمہیں حساب دینا. اس لیے گزارش ہے، باپو سے بھی گزارش ہے رشتے بہتر کرے، اولاد سے بھی گزارش ہے رشتے بہتر کرے. اللہ اکبر. اپنے اپنے ہوتے ہیں، اپنے اپنے ہوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام، اگر تاریخ بتاؤں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے اتنا روئے کہ کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے اتنا نہیں رویا ہوگا. اس لیے کہ باپ بیٹے کا رشتہ ہی کچھ ایسا ہے. اور یہ سچی بات کہہ رہا ہوں، علامہ ابرار صاحب، علامہ نفیس اختر صاحب قبلہ، یہ سچی بات کہہ رہا ہوں. باپ کا صحیح ہمدرد صرف بیٹا ہوتا ہے، ہمدرد صرف بیٹا ہوتا ہے. جو بے لوث باپ کے لیے جان دے سکتا ہے وہ بیٹا ہوتا ہے. لیکن ہم جو ہے نا کسی کی پڑھائی میں آگے، ہم کسی کی غلط گٹی کھا گئے، کسی نے ہمیں غلط چڑھا دیا، ہم دھوکہ کھائے ہوئے ہیں. اس لیے ہم باپ سے دور ہیں. باپ ہوتا ہے، یہ رشتہ اتنا ہی پرانا ہے جتنی انسانیت پرانی ہے. حضرت آدم اپنے بیٹے کے لیے روئے. ہاں، اور حضرت یعقوب کی کہانی سنو، انہوں نے تو روتے روتے آنکھیں کھو دی. کتنا بڑا رشتہ ہے باپ بیٹے کا.